کہ بہت سے لوگ رات لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اور اسی کو ہی سحری کنسیڈر کرتے ہیں۔ سحری کا کھانا جو ہے یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کرتا ہے۔ کیا انسان اگر سحری کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو کیا وہ کھاتا رہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سحری سنت بھی ہے، برکت بھی ہے اور صحت کا بھی خزانہ ہے۔ روزے کے حوالے سے سحری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ عمومی طور پر مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ رات لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اور اسی کو ہی سحری کنسیڈر کرتے ہیں، جو کہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ سحری کھانا باعث برکت ہے، بلکہ سحری کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے، یعنی اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ سحری بالکل اذان فجر کے قریب کی جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سحری کھانے اور نماز کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جتنے وقت میں انسان 50 آیتیں پڑھ لے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اذان سے 15-20 منٹ پہلے یا حد سے حد آدھا گھنٹہ پہلے سحری کا آغاز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث میں فرمان گرامی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک ما عجل الفطرہ، افطاری کرنے میں جلدی کرے، اور اخر السحور، اور سحری کرنے میں لیٹ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں فجر سے کچھ ٹائم پہلے سحری کرے اور افطاری جو ہے فی الفور جیسے ہی وقت ہو جائے کریں۔ تو یہ علامت ہے کہ امت میں خیر اور بھلائی ابھی باقی ہے۔ اور سحری اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے، جو تمیز ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ سحری ہے، اکلۃ السحر، کہ سحری کا کھانا جو ہے یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو لہذا اہل کتاب کی بھی مخالفت ہوتی ہے سحری کرنے سے، تو اس عادت کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے کہ لیٹ نائٹ کھانا کھایا، اس کے بعد سو گئے اور فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے، لوگ سحری بھی نہیں کرتے اور رات کے کھانے کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ تو سنت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں، فرشتوں کی دعائیں پائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت حاصل کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے، ایک گھونٹ ہی پانی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ نہیں ملا تو ایک گھونٹ ہی پانی کا پی لے تاکہ سحری ہو جائے۔ تو لہٰذا سحری کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کی برکات کو سمیٹنا چاہیے، اور اس سے صحت بھی، یعنی بدن کمزور بھی نہیں ہوتا۔ 30 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، تو اگر انسان صبح کے ٹائم کھانا کھائے گا، پھر آگے 14 گھنٹے 13 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کبھی کبھی روزہ ہو جاتا ہے، تو اس میں انسان کا جسم توانا رہے گا، کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ لہذا سحری باعث برکت بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے اور صحت کا بھی باعث ہے۔
ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک مسئلہ ضروری بیان کرنا ہے کہ کیا انسان اگر سحری کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو کیا وہ کھاتا رہے؟ تو اگر تو آپ کو یقین ہے کہ اذان دینے والا مؤذن جو ہے طلوع فجر پر اذان دیتا ہے تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہے اذان کے دوران کھانا کھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کھاؤ پیو جہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ تو ابن ام مکتوم طلوع فجر کے وقت اذان دیتے تھے، ان کی اذان پر صحابہ کرام جو ہے وہ اپنا روزہ ختم یعنی کہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت اذان ہو رہی ہے تو اس وقت کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، اگر کوئی منہ میں لقمہ ہے تو اس کو بھی نکال دینا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات کئی جگہ پر احتیاطی طور پر کچھ 1-2 منٹ پہلے اذان کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس میں یہ ہے کہ کھانا دوران اذان مکمل کیا جا سکتا ہے اگر اذان پہلے طلوع فجر سے ہو رہی ہے تو۔ ہاں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدی فلا یضعه حتی یقضی حاجته منہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اذان سن لے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھانا ہو تو اس کو وہ پورا کرے، اپنی حاجت اس سے پوری کرے۔ تو اس کو اکثر علماء نے اس چیز پر محمول کیا ہے کہ جب مؤذن طلوع فجر سے پہلے اذان کا آغاز کر دے، لیکن اگر طلوع فجر کے بعد مؤذن یا طلوع فجر پر مؤذن اذان دیتا ہے تو پھر وہاں رک جانا چاہیے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کہ فجر کے وقت کو اللہ نے روزے کے آغاز کا وقت کہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، انہ ولی التوفیق۔